یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم وفقنا لما تحب وترضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قاف کی شروعات کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی فضل و احسان سے۔ مکی سورہ ہے اور اس میں 3 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات سے اس کی شروعات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ ترجمہ ہے اس کا، قاف قرآن مجید کی قسم، یعنی اس قرآن کی قسم جو عظیم و کریم ہے اور جس کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان دوسری جگہ حامیم سجدہ میں ہے کہ اس پہ جھوٹ داخل نہیں ہو سکے گا نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور یہ بڑے دانا نہایت تعریف والے کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید۔ وہی قرآن جو قول فصل ہے، وہ قرآن جس کو کہ پڑھنے والا پڑھانے والا جو ہے وہ بہترین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، وہ جس کو کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے، وہ خیر مما یجمعون۔ تو بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں جو ہے ہم ذرا سی دیر میں تو اس کو سمیٹ نہیں سکتے، لیکن پھر بھی یہ کیا دہانی کہ وہ کیا عظمت والی شے ہے، کیا چیز ہے اللہ کا کلام جو ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے لیس لک کمثلہ شیء جو ہے اس کی جیسی کوئی شے نہیں، اسی طرح سے اس کا کلام بھی جو ہے اس کے ہمسر، اس کے برابر، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو اس کی قسم کھا کے اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب۔ ترجمہ، بلکہ انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ بڑی عجیب چیز ہے، عجیب بات ہے، عجیب شے ہے۔ یعنی ان کو اس بات پہ تعجب ہوا کہ ایک بشر کو رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈراؤ، یعنی لوگوں کو آگاہ کریں، انذار کریں، یعنی کہ وارننگ دیں۔ یعنی یہ بات کوئی باعث تعجب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان ہی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ بشر کا رسول ہونا جو ہے یہ تعجب انگیز اگر ہے، تو اگر فرشتہ آ بھی جاتا تو وہ بشر کی شکل میں آتا انسانوں کے پاس، وہ بات تو پھر وہیں کی وہیں رہ جاتی۔ اور دوسری چیز جو کو آخرت کو بھی انہوں نے مطلب ایک عجیب بات سمجھا کہ آخرت کا وقوع پذیر ہونا یہ تو برحق ہے، اور اس پہ وہ شک میں پڑے ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا، تو یہ باتیں بھی آگے آ رہی ہیں آیت نمبر 3 میں جو ہے وہ، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بہت بعید ہے۔ ذالک رجع بعید، یعنی یہ تعجب کی بات ہے کہ مرنے کے بعد، وہ سیدھا ہو جانے کے بعد ہڈیاں بالکل جو سڑ گل جائیں گی اور جوڑ ٹوٹ جائیں گے، ہم خاک میں مل جائیں گے، پھر دوبارہ کیا انسانی ڈھانچے اور جسم کا وجود میں آنا ممکن ہے؟ اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ اس طرح سے کیسے انسان اٹھایا جائے گا دوبارہ سے۔ بات یہ ہے کہ اصل میں کوئی چیز جو ہے پہلی بار جو بنانا ہوتا ہے نا، وہ مشکل ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا فرما دیا پھر اس کا دوبارہ، ہم دیکھتے ہیں انسان جیسے ایک ایسی مخلوق جس کے کہ مطلب کوئی اس کو خود نہیں پتا ہے کہ کتنی اس کی عمر ہے، کب تک وہ ہے، یعنی اپنے بارے میں وہ ایسی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے، ایسی فوٹو کاپی زیروکس، مطلب بالکل سیم ٹو سیم وہی کلر، وہی فوٹو، وہی سب کچھ مطلب نکال لیتا، بنا لیتا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان شک میں پڑا ہوا ہے جو کہ پوری دنیا کا بنانے والا ہے، خالق کائنات جو ہے وہ تو، اور پوری زمین و آسمان میں جو جتنی وسعت ہے، جتنی چیزیں ہیں، اس شے کو، ستارے، سیارے، تمام چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے بھی بڑی چیز ہے انسان کی تخلیق؟ انسان تو ایک ذرہ حقیر سے بھی گیا گزرا ہے پورے کائنات میں، جو ہماری جو وجود کا مطلب ہمارا یہ ہے، یعنی کہ ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک ذرہ حقیر سے بھی، ایک ڈاٹ سے بھی گئی گزری حیثیت ہے۔ اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی مطلب مخلوقات، اللہ کی تعالیٰ کی تخلیق ہے، اتنی کریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں اگر غور و فکر کریں تو دیکھیں تو، اور پھر یہ کہ جب ایک بار کوئی چیز بن جاتی ہے تو اس کی ہم زندہ مثالیں دیکھ رہے ہیں، جیسے ایک موبائل کا بننا، ایک ایروپلین کا بننا، پہلی دفعہ بننا اس کا مشکل تھا نا، اور اللہ تعالیٰ کے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا۔ ایک مطلب سمجھنے کی ایک بات اگر ہم کریں، پہلی دفعہ کوئی چیز بنتی ہے تو وہ بن جب گئی تو اس کی دوسرا اس کا کاپی بننا، اس کا یہ تو بالکل آسان ہوتا ہے۔ جب انسان کچھ بھی نہیں تھا
اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس بات کے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیسے ہمیں اٹھایا جائے گا دوبارہ سے، کس طرح سے، جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے پیدا فرما دیا اور بالکل درست بنا دیا، تو پھر وہ جب انسان ہے، جب ایک بار پیدا ہو چکا، دوبارہ اس کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ آیت نمبر 4 کا ترجمہ، یقیناً ہمیں علم ہے جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، یعنی کہ بلا شبہ ان کے جسموں سے زمین جتنا کھا کر کم کرتی جاتی ہے، ہم کو معلوم ہے، اللہ کے علم میں ہے، یعنی زمین ان کے جسم کو کھا کر جس قدر بوسیدہ اور کم کرتی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمیں یہ بات ذرہ برابر بھی مخفی نہیں ہے کہ ان کے جسم کس قدر منتشر ہو گئے، کہاں چلے گئے اور کس حالت میں ہو گئے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تحریری یادداشت بھی ہے جو ان سب باتوں کو محفوظ کیے ہوئے، ریکارڈ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اوفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو روایت بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے گوشت، جسموں اور ہڈیوں اور بالوں کو کھا رہی ہے۔ آیت نمبر 5، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ ترجمہ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ فہم فی امر مریج، مریج کا میننگ ہے یعنی کنفیوژن میں ہے۔ مریج کا مطلب انتشار، الجھن، تضاد اور فکری بے ترتیبی بھی ہے، یعنی وہ خود متضاد باتیں کرتے تھے، کبھی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی کاہن، کبھی دیوانہ، ان کا اپنا موقع بھی ایک نہیں تھا۔ اس آیت سے یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ حق کو انکار کرنا انسان کو فکری انتشار میں ڈال دیتا ہے، اور دل کا انکار عقل کو بھی الجھا دیتا ہے۔ قرآن واضح حق ہے، اسے قبول کرنے میں ہی سکون ہے۔ تعصب اور تکبر انسان کو حقیقت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس میں جو پریکٹیکل پوائنٹ ہم اپنے لے سکتے ہیں کہ جب قرآن کی کوئی بات میری خواہش کے خلاف ہو تو خود کو بدلنے کی کوشش کروں، نہ کہ قرآن کو۔ کسی بھی مسئلے میں قرآن و سنت کو معیار بناؤں، حق واضح ہو جائے تو ضد اور انا کی وجہ سے اس کو رد نہیں کروں، بلکہ حق کو قبول کروں۔ اختلاف یا الجھن کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگوں اور علم والوں سے رجوع کروں۔ روزانہ قرآن کی تلاوت اور تدبر کروں تاکہ دل ہدایت پہ قائم رہے۔ ان 5 آیات میں جو ہم اسباق لے سکتے ہیں، مزید یہ کہ حق کو ایکسیپٹ کرنا، آخرت کو یاد رکھنا، اللہ کا کامل علم کا یقین، اور تکبر اور ڈینائل سے بچنا، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔